الحمد للہ رب العالمین، حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن الحکیم: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ وفی مقام آخر: اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم: کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ رواہ البخاری۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، سٹیج سے لے کر کے آخر تک ادب کے ساتھ ایک دفعہ درود ابراہیمی نبی الرحمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں سارے حضرات پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام آپ کی بارگاہ بے کس پناہ ہے۔ صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین تشریف فرما ہے، اور یہ وہ بارگاہ ہے جو ہر خاص اور عام کے لیے، ہر انس اور جنس کے لیے رب کی طرف سے رحمت قیامت تک کے لیے اللہ نے قرار دے دیا ہے۔ اور جب بھی کوئی شخص نبی الرحمہ علیہ السلام کے اوپر درود اور سلام کا نذرانہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے قرب اور بعید کی شرط ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ درود اور سلام پڑھ لیتا ہے من جانب اللہ، اس شخص کے درود کو رب کائنات بارگاہ مصطفیٰ میں پیش فرما دیتا ہے، اور نہ کہ صرف اس کا وہ درود بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے، بلکہ اس شخص کے شناخت کے طور پر اس کے نام، اس کے والد کے نام کو بھی بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے خاص حکم کے تحت نہیں فرمایا، بلکہ ایمان والوں کو عوام کی شکل میں رکھ کر کے رب نے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی الرحمہ علیہ السلام پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔
پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب اس کو انورٹڈ کامہ اوپن اور کلوز میں جب کر کے کہ خطاب اہل ایمان سے ہے، جو صاحب ایمان ہوگا اس کی زبان درود سے ہمیشہ آباد رہے گی۔ اے ایمان والو، یصلون علی النبی، اور تم بھی نبی الرحمہ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ لیا کر۔ تو بارگاہ مصطفیٰ جب آپ کا ظاہری حیات اس روئے زمین کے اوپر موجود تھا، اب صحابہ جب حضور کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے، وہ دیکھنا ہی ان کا درود بن جایا کرتا تھا۔ جس نشست میں صحابہ یا اہل بیت اطہار نبی الرحمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ جایا کرتے تھے، وہ نشست ہی میلاد مصطفیٰ بن جایا کرتی تھے۔ اور کسی خاص وقت میں وہ نشست نہیں ہوتی، جب بھی میرے آقا تشریف فرما ہو جاتے، صحابہ ایک دائرے کی شکل میں بیٹھ جاتے، جو ہی چہرے مصطفیٰ پر نظر پڑتی، درود و سلام کے نذرانے پیش ہو جایا کرتے۔ اس لیے جو صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی نشستوں کو درود و سلام سے آباد رکھتے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اور یہ حدیث محبت کے اوپر ہے، اس کو غور سے سمجھیے اور اپنے دل میں جگہ دے دیجیے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کی زبان اطہر سے نکلنے والے کلمات کو جس شخص نے اپنے دل میں رکھ لیا، اللہ اس دل کو جو ہے کبھی اپنی رحمت سے خالی نہیں ہونے دیتا۔ اور جس شخص کا دل رب کی رحمت کا محور بن جائے، جس دل پر میرے رب کی رحمت کا نزول ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس دل سے بے سکونی کو نکال کر کے اللہ اس شخص کے حیات جاودانہ کو ذکر مصطفیٰ میں رنگ کر کے صراط مستقیم پر گامزن فرما دیتا ہے۔ اورنگزیب بادشاہ جو کہ مغل سلطنت کے اندر ایک بڑے ہی اچھے بادشاہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ واقعہ اچانک میرے ذہن میں آیا۔ اب نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات ذرا غور سے سن لیجئے۔ اورنگزیب بادشاہ کا جو سلطنت کے امور تھے، اس امور کے اندر جو وزراء تھے، انہی وزراء کے اندر انہوں نے ایک خاص نشست جو ہے اللہ کے ذکر کرنے والوں کے لیے اور قرآن اور حدیث سے متصل کوئی نہ کوئی مسئلہ بیان کرنے کے لیے علماء کو بھی رکھا ہوا تھا۔ ایک بڑے مشہور عالم تھے، اور وہ آپ کی نشست میں ہمیشہ شامل حال رہتے تھے، لیکن بطور ملازم نہیں، بلکہ بادشاہ اس کو قدر و منزلت کے ساتھ اپنے تخت کے دائیں طرف کرسی پر بٹھایا کرتے تھے، اور بڑے مشہور عالم تھے۔ ایک دن اورنگزیب بادشاہ آئے اپنے محل سے، اور جو ہی اپنے تخت کے اوپر کرسی پر آ کر کے بیٹھ گئے تو چہرے کے اثرات سے جو ہے پریشانی جھلک رہی تھی۔ تو عالم اٹھے، وہ اللہ والے اٹھے، وہ بزرگ اٹھے،
اور قریب ہو کر کے کہنے لگے بادشاہ سلامت، آج آپ کے چہرے سے کچھ پریشانی جھلک رہی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے دل کے حال کو جو ہے مجھ پر کھول دیجئے، ہو سکتا ہے کہ تیرے دل کے حال کو کچھ اللہ اور رسول کے احکامات کے تحت سے جوڑ کر کے اس عقدے کا حل نکال۔ اس لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس سوال کرو کن سے؟ اہل دل سے، اہل ذکر سے، اگر تجھے کسی چیز کی بابت معلوم نہ ہو۔ اے دوستان محترم، یہ جو ذکر اللہ اور ذکر رسول کی مجالس ہوتی ہے، یہ منفی رجحانات کو جڑ سے ختم کرتی ہے، مثبت سوچ کو جو ہے بیج کی شکل میں دل میں جگہ دیتی ہے، اور وہ مثبت سوچ کیا ہے؟ وہ قال اللہ، اللہ کا ذکر ہے، قال الرسول، میرے آقا کی حیات طیبہ کا وہ حسین پہلو ہے جب دل میں قرار پکڑ لیتے ہیں، کمثل شجر طیبہ کے، وہ اس دل کے اندر پھر اپنی جڑوں سے مضبوط ہو کر کے اس کے پورے وجود کو جو ہے اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتے ہیں۔ اسی لیے دوستان محترم، جتنے بھی احباب تشریف فرما ہے، آپ سب کی خدمت میں ایک گزارش ہے کہ اپنے گھروں کو اللہ و رسول کے ذکر پاک مجالس سے سجا لیا کرو۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر آ جائے، جس گھر کے اندر میرے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی محفل کا انداز آ جاتا ہے، اللہ اس گھر سے بے برکتیوں کو نکال کر کے اور اپنی رحمت کو شامل حال فرما دیتا ہے۔ تو وہ عالم، وہ بزرگ جو تھے ملا جیون رحمت اللہ علیہ، جب انہوں نے کہا تو بادشاہ سلامت نے، اورنگزیب بادشاہ نے نظر اٹھائی اور کہنے لگے کہ ملا جیون، ہر رات کو جب میں سوتا ہوں تو میرے کمرے کے اندر پوری رات جو ہے شمعدان کے اندر شمع جلتی ہے، وہ شمع بجھتی نہیں، اور اس شمع جلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے اندھیرے میں نیند نہیں آتی ہے۔ تو عموماً جس کو نیند آتی ہے، بعض اوقات وہ اپنے کمرے کے اندر روشنی کو جو ہے مدم کر لیتے ہیں یا روشنی کو ختم کر لیتے ہیں تاکہ وہ اچھی نیند سو جائے، لیکن بعض طبع ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، وہ اپنے کمرے میں روشنی کر کے سوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے ساری رات میرے کمرے کے اندر شمع جلتی ہے، لیکن کل رات میرے ساتھ ایک عجیب سا معاملہ ہوا۔ جب میں گیا تیاری کر کے اپنے بسترے پر لیٹ گیا، ابھی نیند آنے والی تھی کہ یک لخت وہ شمعدان سے جو ہے وہ شمع جو ہے گل ہو گئی، بجھ گئی۔ جو ہی اندھیرا ہو گیا، میرے اوپر ایک دم سے خوف آ گیا، اور اس اندھیرے کا خوف میرے دل کے اندر ایک سوال بن کر کے ابھر گیا، اور اپنے آپ سے میں ہم کلام ہو کہ اے اورنگزیب، اتنا تو اندھیرے سے ڈرتا ہے؟ چند لمحوں کے لیے شمع بجھ گئی، تیرے اوپر پسینے آ گئے، اور اب تو چند لمحوں میں جو ہے خادم آئے گا، واپس شمع کو روشن کر لے گا، پھر تو سو جائے گا، لیکن وہ وقت یاد کر لو کہ تو نے اس دنیا سے جانا ہے، اور اس قبر کے اندر کوئی شمع نہیں ہوگی، کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی خادم نہیں ہوگا، تو اس قبر کے اندھیرے کو کیسے تو دور کرے گا؟ اے دوستان محترم، ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے،
نبی الرحمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کو جو ہے آخرت کی کھیتی قرار دے دیا گیا کہ جو بیج دنیا میں بوگے تو قیامت کے دن اسی بیج کا فصل تم اپنے ہاتھوں سے کاٹو گے۔ میں صد مبارکباد دیتا ہوں محترم المقام جناب امان اللہ صاحب کو کہ آج ہمارے روحانی اصلاحی اس سفر کا یہ پہلی نشست ہے۔ تو یہ ایک عرصے سے پوچھ رہے تھے کہ آپ جب گجرانوالہ سے گزریں گے تو کب آئیں گے؟ تو میں نے امان صاحب سے کہا کہ انشاءاللہ جب بھی آئیں گے لیکن آپ کے گھر آ کر کے رکیں گے۔ اب وہ رکنا انہوں نے عام کر دیا، خاص نہیں کیا، خاص اس معنی کے اندر کہ ہم آتے کمرے میں لے کر کے جاتے، کھانا لگاتے، گپ شپ لگا لیتے، سو جاتے، صبح اٹھتے، نماز پڑھتے، ہم رخصت ہو جاتے۔ عام اس انداز میں کیا کہ ہر مخلوق کو دعوت دے کر کے ایک خاص محفل رکھی اور رات کو عام سے نکال کر کے خاص میں شمار فرما دیا۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ یہ جو وقت چل رہا ہے ایک معاشی تنگی بھی ہے، مسائل ہر شخص کے ساتھ اپنے انداز کے، اپنی طاقت، اپنی قوت کے اعتبار سے لگے ہوئے ہیں، لیکن اے امان اللہ صاحب، کون سی صحبت ہے، کون سا تعلق ہے، کون سی چیزیں تھی کہ جس نے تمہیں اس سوچ پر آمادہ کیا کہ ایک ایسی نشست رکھو جس کے لیے شامیانے اور اس کے لیے قالینیں بچھا دو، پھر ساؤنڈ کا انتظام بھی کر دو، پھر سارے اپنے حلقہ ارادت کے اندر جو بھی متعلقین ہیں سب کو دعوت دو، اور دعوت بھی الی الخیر کی طرف دعوت دے دو۔ آج تم نے بیچ رکھ دیا، کل قیامت کے دن سایہ رحمت مصطفیٰ میں اس کا اللہ فصل آپ کو نصیب کرے۔ کہ ایک ایسی نشست رکھی آپ نے کہ جس نشست سے جہاں ذکر اللہ کی صحبت بھی مل گئی، ذکر مصطفیٰ نثر میں نعت بھی مل گئی، اور خطاب کی شکل میں دل کی دنیا کو ایک روشنی کی شکل کے اندر ایک روشنی کا مینارہ بھی مل گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فعل متعدی، کنٹیجیس فعل، کنٹیجیس ایکشن، کہ ایک شخص کب کوئی ایکشن کرے اور وہ ایکشن ایسا ہو کہ اس کی ذات تک محدود نہ ہو بلکہ اس کی ذات سے نکل کر کے دوسروں تک کے لیے بھی خیر کا سبب بن جائے۔ اب ملا جیون کا جواب سنیے کہ جب اہل علم، اہل دل، اہل نظر کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ دل کی حالت کیسے بدلتی ہے۔ تو ملا جیون مسکرائے اور کہنے لگے، اے بادشاہ سلامت، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ ایک عادل حکمران ہو، آپ ایک سلیم الطبع عوام کے حق کا خیال کرنے والے انسان ہو، اور اللہ اور رسول کے ذکر سے محبت کرنے والی شخصیت ہو۔ جب تک جناب آقائے دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے ظاہری حیات طیبہ کے اندر اس روئے زمین کے اوپر رکھا، اللہ نے اس زمین کو لے کر کے عرش تک جو ہے روشن فرما دیا، اور جب بے امر ربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کے نیچے تشریف فرما ہو گئے، اللہ نے ساتوں تہ تک جو ہے آپ کی رحمت سے جو ہے روشن فرما دیا۔ جس نے زندگی کے اندر عشق مصطفیٰ سے اپنے آپ کو رنگا، اللہ نے یہ دنیا بھی اس کے لیے رحمت کر دی، اور جب دنیا سے رخصت ہو کر کے جاتا ہے اس کے قبر میں اندھیرے نہیں ہوتے، اس کے قبر میں میرے آقا کی محبت کی شمع روشن ہو جاتی ہے۔ اس کی قبر کبھی اندھیروں کا
مرکز نہیں بن سکتا ہے۔ تو دوستان محترم، اب آئیے اس حدیث کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک شخص آیا، بخاری مسلم کی روایت ہے، اور وہ شخص اپنے لباس سے، وضاقت سے، اپنے عقل کے اعتبار سے بڑا سیدھا سا آدمی تھا، اس کو حدیث کے اندر اعرابی کے نام سے لکھا گیا کہ ایک دیہاتی سا شخص تھا، وہ آیا۔ یاد رکھو، کبھی کبھی یہ بہت علم، بہت ہوش، چالاکی، تیز تراری، یہ بھی انسان کو ڈبو دیتی ہے۔ اور آج کل کے اس دور میں سوشل میڈیا کے اوپر بڑے پھرتیلے قسم کے لوگ بیٹھے، تو یہ کبھی کبھی یہ جو بڑی ہوشیاری ہے، یہ بڑی چالاکیاں ہیں، یہ انسان کو گھیر دیتی ہے۔ اس لیے نبی الرحمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطها، اپنے آپ کو خیر کے راستے میں درمیان میں رکھو، نہ اپنے آپ کو بہت ہائی پر کر لیا کرو، نہ بہت ہی سست کر لیا کرو، درمیان میں رکھو، تاکہ درمیان کا راستہ ہمیشہ رحمت کا راستہ ہوا کرے۔ درمیان کا راستہ رحمت کا راستہ ہوتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ اقدس ہے، ایک شخص آیا اور کہنے لگے کہ یا امیر المومنین، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال لے کر گیا۔ اب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر اٹھائی، اس کی طرف دیکھا اور کہا اے پوچھنے والے پوچھو۔ اس کا یا امیر المومنین، ہم تک یہ بات پہنچی جب ابتدائی اسلام کا دور تھا، اور اس ابتدائی اسلام کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کو امانتیں دے دی اور اپنے بستر پر لٹا دیا، اور وہ رات تو بڑی ہی سخت رات تھی۔ کفار اور مشرکین نے چاروں طرف سے نبی الرحمہ علیہ السلام کے مکان کو گھیرے ہوئے تھا، اور نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ کو قتل کرنے پر جو ہے وہ درپے تھے۔ وہ رات تو بڑی سخت تھی، آپ کو تو نیند نہیں آئی ہوگی، جان کا خوف محسوس نہیں ہوا۔ تو میرے رب نے کیا فرمایا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خبردار کہ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف، نہ ہی ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، اور نہ ہی وہ اپنے ساتھ رکھنے والوں کے لیے کبھی غمزدہ ہوں گے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرائے اور فرمانے لگے، اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، زندگی میں وہ ایک ہی رات تھی جس رات میں بڑا پرسکون ہو کر کے سو گیا تھا، اور ایسی نیند تو مجھے ساری زندگی نے جس طرح اس رات آئی۔ وجہ کیا؟ کہ میرے آقا نے فرمایا اے علی، یہ امانتیں تیرے سپرد ہیں، اور صبح کی روشنی تک جو ہے جب نکل کر کی امانتیں اپنے اپنے ان لوگوں کے حوالے کر دو، تو میں سمجھ گیا کہ زبان مصطفیٰ سے صبح کی روشنی تک زندگی کی ضمانت مل گئی ہے۔ یہ امانت سپرد کرنی ہے۔ اے دوستان محترم، جب کسی شخص کی زبان امین بن جائے اور دل مرکز امانت کی جگہ بن جاتی ہے، اللہ اس شخص کے وجود کو کبھی خراب نہیں فرماتا ہے۔ زندگی امانت کو دوسروں تک پہنچانے میں گزرتی ہے، جب دنیا سے بھی جاتا ہے امانت بن کر کے جاتا ہے، جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اللہ اس کو امانتاً اسی طریقے سے قیامت تک محفوظ فرما لیتا ہے۔ امانتاً اس کے وجود کو اللہ قیامت تک محفوظ کر دیتا ہے۔
اور قیامت کے دن بھی وہ امانت بن کر کے اٹھتا ہے. میرا رب پوچھتا ہے اے بندے بتا تیرے ساتھ اس دین کے لیے کون دستے راستے. وہ انگلی اٹھاتا ہے اے اللہ یہ بھی میرے ساتھ تھا, یہ بھی میرے ساتھ تھا, یہ بھی میرے ساتھ تھا. میرا رب فرماتا ہے اب تو اکیلے نہیں, اپنے ساتھ ان کو بھی اٹھا کر کے لے کر کے جا. اور قرآن فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ آواز دی جائے گی کہ آ جاؤ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ, کہ جن کے ساتھ لگ کر کے تم نے اس دین کے علم کو بلند کیا تھا, اس ذکر اللہ کی مجالس کو سجایا تھا, پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کیا تھا. ابو اعرابی آیا سادہ سا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ, قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر رحمت اٹھائی, فرمایا اے پوچھنے والے, پوچھ تو رہے ہو قیامت کا, اب یہ تو بتاؤ کہ تم نے اس دن کے لیے تیاری کیا کر کے رکھی ہے, ما عددت لہا, تم نے کیا کیا ہے. لیکن وہ اعرابی جس کو سادہ کہا گیا, جس کو ایک اجنبی غریب کہا گیا, لیکن کام اور بات ہوشیاری کی کر گیا, عقل مندی کی کر گیا. اس نے یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول 5 وقت نمازی ہوں, زکوٰۃ دیتا ہوں, ذکر کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں. پیغام یہ تھا کہ اعمال پر کبھی فخر مت کرنا کہ میں بہت بڑا متقی ہوں, پرہیزگار ہوں, نمازی ہوں, حاجی ہوں, یہ ہوں, یہ ہوں. بلکہ جب کر لیا کرو تو سر جھکا کر کے کرو کہ اے اللہ جو حق تھا ادا نہیں کر سکا, جو تیرے اے اللہ انعامات ہیں, تیرے احسانات, اس کے مقابلے تمہیں تو میں کچھ کر ہی نہیں سکا. اس نے آگے سے کہا اے اللہ کے رسول عمل کچھ نہیں, بس ایک بات ہے کہ میں دل سے اللہ سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور کرتا ہوں, اور محبت بھی اخلاص پر مبنی ہے. حضور مسکرائے, اور بخاری کی حدیث المرء مع من احب, حضور نے سند کیا دی, جاؤ مجھ سے محبت کرتے ہو نا, پھر جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. قیامت کے دن حشر بھی پھر تیرا اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتے ہو. اے دوستو, اس وجود انسانی کے اندر رب کائنات نے بہت سارے, اللہ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں, اور اس نعمتوں کے اندر یہ محبت بھی ایک نعمت ہے. لیکن اللہ نے اس محبت کو کیٹیگرائز بھی کر دیا, اس کے حبیب نے اس کی تشریح فرما دی. ماں باپ سے جو محبت ہے کسی اور سے نہیں ہو سکتی, اولاد سے جو محبت ہے کسی اور سے نہیں ہو سکتی, بیوی سے محبت ہے تو کسی اور سے نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ ہر محبت کا اپنا انداز ہے. عزیز و اقارب سے, اہل محلہ سے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے دوسرے مسلمان سے محبت, لیکن تیرے وجود میں ایک ایمان کا حصہ رکھا, اور اس ایمان کے لیے محبت جو ہے ایک اس دروازے کے اوپر ایک چوکیدار بن کر کے کھڑا کیا کہ اس کے اندر اب کوئی اور نہیں جا سکتا ہے. اور وہ محبت ہے جو تو اگر اس محبت کو داخل کر لے, تیرا ایمان تجھے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں پر لے کر کے, وہ محبت تجھے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر عرش کی بلندی پر. اور جب وہ محبت اپنے اصل مقام پر آ جائے تو پھر کیا ہے, پھر ماں باپ کی محبت, اولاد کی, بیوی کی, عزیز و قارب, اس سب محبت اس پر قربان ہو جاتی ہے. اور یہی محبت کا انداز صحابہ نے کر کے دکھایا. اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے,
اور اس ذکر پر استقامت نصیب فرمائے۔ جو حدیث مبارکہ میں نے بیان کی، بخاری کی آخری حدیث، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو رب کی بارگاہ میں محبوب ہیں، زبانوں پر ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ 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 اکبر، جو زبانوں پر ہلکے ہیں، لیکن وہ ہلکے بھی اسی نے کیے ہیں کہ ہم آسانی سے اس کلمے کو جو ہے پڑھ سکتے ہیں، اس کلمے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آج کشمیر میں چلے جاؤ، آج فلسطین میں چلے جاؤ، لڑائی ہے کس چیز کی؟ بس لڑنے کے لیے ایک ہی بات ہے کہ آج وہ یہ کلمے چھوڑ دیں تو پھر کیا ہے، فلسطین بھی ان کا ہے، مسجد اقصی بھی ان کی ہے، کشمیر میں جو رہتے ہیں کشمیر بھی ان کے لیے ہے، ہر چیز ان کے لیے ہے، اگر وہ یہ کلمات چھوڑ دیں۔ ساری بات اس کلمات کی ہے، فکر اس بات کی کہ جو تم کر رہے ہو وہ جانیں لٹا رہے ہیں، اور جو تم کر رہے ہو تیرے لیے لوگ قالین بچھا رہے ہیں۔ اس وقت سے فائدہ اٹھا لو کہ یہ نہ ہو کہ کل کو مشکل وقت آئے پھر ہم کہیں اللہ اللہ اللہ، اس سے پہلے کہ مشکل آ جائے پہلے ہی اللہ اللہ کر کے اس مشکل کو ٹال دو، اس مشکل کو آسان بنا دو اپنے لیے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت اس روئے زمین پر اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک بھی ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، تو وہ اللہ اللہ کرنے والا کبھی اس کے لیے مشکل اس کی ذات کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور کبھی ایک شخص کے ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ پورے معاشرے کے لیے مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی نعت کے ایک دو شعر کے ساتھ ہی سلام ہوگا، دعا میں ضرور شریک ہو جائیں، اور اس کے بعد جیسے امان اللہ صاحب نے اہتمام کیا اسی طریقے سے ہوگا۔